السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنرل اعجاز اوان صاحب. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ کشمیر ایشو تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ اس کی وجہ سے ہو چکا ہے، تو عمران خان نے گزشتہ دن جو خطاب کیا قوم سے کشمیر ایشو پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کے سٹیٹس کو چینج کر دیا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہندوستان نے کشمیر کے اوپر یلغار کر دی ہے. ایک اس کا انٹرنیشنل سٹیٹس چینج کر کے جو بائیلیٹرل معاہدے تھے ان کو انہوں نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا ہے. نہ سملہ ایگریمنٹ نہ لاہور ڈیکلریشن، ان دونوں پہ وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر ہندوستان نے ایک یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نہرو نے اور ہمارے جو پولیٹیکل ایلڈرز تھے انہوں نے غلطی کی، اور غلطی کرنے کی وجہ سے ہم 70 سال سے اس بات کا خمیازہ بھگت رہے تھے. ہم نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے اور کشمیر کو اپنا انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کر کے انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. لداخ کو ابزارب کر دیا ہے اور جموں اور کشمیر کے اوپر انہوں نے فوج مزید بھیج کے ایک کرفیو کا نفاذ کر دیا ہے. اس کو بھی وہ ایونچولی ابزارب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو 35A ہے اس کی ریموول اور 370 کو ریووک کرنا، وہ چاہتے ہیں کہ ریٹائرڈ فوجی اور ہندوؤں کو کشمیر میں اور جموں میں آباد کر کے آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا جائے. اب یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یا اس کو حل کی طرف جانا پڑے گا. اب جب انہوں نے یہ صورت اختیار کر لی ہے تو پاکستان پرائم منسٹر نے بڑا ایک دو ٹوک موقف اپنی کل کی سپیچ میں اختیار کیا. ایک تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کو اب تیار نہیں ہیں، کیونکہ اب یہ ایک ایسا ڈسپیوٹ بن گیا ہے جو صرف انٹرنیشنل قوانین کی اور UN ریزولوشن کی روشنی میں ہی حل ہو سکتا ہے. بالکل. دوسرا انہوں نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب خون کا آخری قطرہ ڈائلاگ میں نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے. وہ یقیناً اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر ہمیں جنگ بھی لڑنی پڑی اور جنگ کر کے بھی کشمیریوں کا حق ان کو دلوانا پڑا تو ہم دلوائیں گے. انہوں نے دوسری بڑی واضح بات اختیار کی کہ اب کشمیریوں کی آزادی کے حصول تک میں ان کا سفیر ہوں اور میں اس معاملے کو انٹرنیشنل میں ہر فورم پر اٹھاؤں گا. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا دو ٹوک اور واضح موقف ہے جس میں کوئی ابہام رہ نہیں گیا. اب ہوتا کیسے ہے، کس طریقے سے یہ آگے چلے گا، اس پہ پھر بعد میں بات کریں. بالکل. ابھی جیسے آپ نے کہا ایسے عمران خان نے کل کے اپنے اس میں ایڈریس میں کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی اور ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، ہم ایز اے نیشن ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی برادری کو یہ جو میسج انہوں نے دیا کتنا اہم اور کتنا ایک مضبوط میسج ہو سکتا ہے جو دیا گیا؟ دیکھیں دو باتیں. ایک ہمارے ملک میں بہت تنقید ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ UAE نے نریندرا مودی کو ایوارڈ دے دیا ہے، عربوں نے ہمارے حق میں اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اس ابہام کو پرائم منسٹر نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے دور کیا. انہوں نے کہا دنیا ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں ہم ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہیں ایشو آف کشمیر میں. بالکل. کشمیر کا ایشو یا کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل ہوگا، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے مطابق حل ہوگا، یا کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. تو یہ تینوں پارٹیاں، انڈیا، پاکستان اینڈ پیپل آف کشمیر، یہ ان تین کے درمیان معاملہ ہے، دو کے درمیان نہیں ہے. اب دو پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں اور تیسری پارٹی حملہ آور ہو گئی ہے، وہ ہے ہندوستان. اب یا تو UN ریزولوشن کے لائٹ میں یہ حل ہوگا یا پھر زمینی حقائق جو موسٹ لائکلی ہے. میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ اب اس کو نہ کوئی دنیا کی ثالثی حل کرائے گی، نہ یہ UN ریزولوشن پہ بہت جلدی عمل درآمد ہوگا. اس کو بدلے گی سچویشن کو تو زمینی حقائق بدلیں گے، یا ہندوستان اتنا ظلم کرے گا ان پر کہ دنیا کو توجہ دینی پڑے گی، یا پاکستان کو ان کے اوپر حملہ آور ہونا پڑے گا ہندوستان پہ، یا ہندوستانی فوج کی اتنی لاشیں ہندوستان جائیں گی کہ خود ہندوستان اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کرنے پر مجبور ہو جائے گا. تیسری کوئی روحانی علاج اس بیماری کا نہیں ہے. اچھا، عمران خان نے کل یہ بھی کہا ہے کہ ہر ہفتے ایک ہم ایونٹ جو ہے نا منایا کریں گے، اور خاص طور پہ اس جمعے کو انہوں نے کہا ہے کہ 12 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک تمام لوگ گھروں سے نکلیں اور جہاں پہ بھی ہیں کھڑے ہو کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک سافٹ میئر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو اسمبلی ہے،
پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز نے, اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس نے مل کر ایک ریزولوشن پاس کر دیا ہے. 22 کروڑ عوام کے نمائندہ جب اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کو ظلم کا شکار نہیں ہونے دینا اور کشمیریوں کے حقوق کی جنگ ہم نے لڑنی ہے, ڈپلومیٹک سفارتی محاذ پہ بھی اور میدان عمل میں بھی, تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس سے نہ دنیا بدلے گی اور نہ اس کی کامیابی سے کوئی اور بڑا انقلاب آئے گا. یہ صرف ایک آپ یوں کہیں کہ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک جسچر ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس سے شاید کشمیریوں کی یہ حوصلہ افزائی ہو کہ عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. اور حکومت کھڑی ہے, پاکستان فوج تیار ہے, اگر جنگ لڑنی پڑی تو پاکستان کا ہر فوجی اس محاذ پہ جانے کو تیار ہے, اور ہم جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ہم بھی اس میں شریک ہوں گے. اور اگر ہماری 6.5 لاکھ حاضر فوج تیار ہے تو کم از کم 12 لاکھ ریٹائرڈ فوجی بھی اس بات کے لیے تیار ہیں, تو 18 لاکھ تربیت یافتہ فوج اس جنگ میں عملی حصہ لینے کے لیے تیار کھڑی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بالکل. فوج کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل ہے آج کل وہ بھی, بچے بھی کہتے ہیں ہم تیار ہیں اس جنگ کے لیے, یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں تو جذبہ اتنا زیادہ ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا اور فتح ہمیں ہی ہوگی اس جنگ میں. دیکھیے میں تو اس بات کا بڑا, میرا یہ ایمان کا حصہ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. 313 اگر ہزاروں پہ غالب آ سکتے ہیں تو یہ 18 لاکھ فوج ہندوستان کے لیے بہت کافی ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنا حق کشمیریوں کے دلوا کے رہیں گے. اچھا, وزیر اعظم عمران خان کی بات کس حد تک درست ہے کہ بہت عرصے بعد, یا مطلب کہا جائے تو پہلی دفعہ اس مسئلے کو, کشمیر کے ایشو کو بہت زیادہ انٹرنیشنلائز کیا گیا ہے, اور بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایشو اس طرح انٹرنیشنلائز ہوگا, اور اس بات کا آپ کتنا کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان کو؟ میں کہوں گا دیکھیں عمران خان نے بڑی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. ماضی میں اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو جو ظلم ہوا ہے کشمیر کے ساتھ وہ یہ تھا کہ کولڈ وار کے دوران دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی. ہندوستان USSR کے ساتھ وارسا پیکٹ کے حامی تھے اس کے, اور ہم نیٹو کنٹریز کے ساتھ تھے, اگرچہ نیٹو کے ممبر نہیں تھے لیکن ہم کولڈ وار میں امریکہ کے حامی تھے. اب اس وقت جب ہم UN ریزولوشن ہم نے موو کروایا ایوب خان کے دنوں میں, تو USSR نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. تو کولڈ وار نے اس مسئلے کا حل نہیں ہونے دیا کیونکہ دنیا بٹی ہوئی تھی. اس کے بعد دوسرا ظلم اس پر کشمیری لیڈروں نے خود کیا. شیخ عبداللہ, فاروق عبداللہ, ان کا خاندان, اور محبوبہ مفتی اور ان کی فیملی, یہ وہ سیاستدان تھے جنہوں نے خود کشمیری عوام کو تقسیم رکھا, خود اقتدار کے مزے لوٹے, انتخابات میں حصہ لیا, اور لوگوں کو یہ چورن بیچا کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے, اگر ہم یونین کا حصہ بن کے رہیں گے تو بڑا ملک ہے, ہمارے فوائد بھی ہیں اور ہمیں آٹونومی بھی ملے گی, اور ہم بڑے ملک کا حصہ رہتے ہوئے اس معاشی جو سائز ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جو کشمیری تھی وہ ان کی باتوں میں آئے, وہ انتخابات میں حصہ بھی لیتے رہے, اور شیخ عبداللہ فیملی اور محبوبہ مفتی نے حکومت بھی کی کشمیر کے اوپر. لیکن اب جب نریندرا مودی نے ان کے تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے تو آج وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ دو قومی نظریے میں ساتھ نہ دینا ہماری بہت بڑی غلطی تھی. آج انہیں یہ نظر آیا ہے, پہلے انہیں نظر نہیں آیا, تو انہوں نے بھی کشمیری عوام کو یکسو ہو کر ایک طرف چلنے کا درس بھی نہیں دیا, ان کو موٹیویٹ بھی نہیں کیا. اب جب یہ تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں, بائیلیٹرل معاہدے ختم, دونوں میں جو تقسیم تھی یونینسٹ میں اور آزادی کے طلبگاروں میں, وہ بھی دونوں ایک طرف کھڑے ہو گئے. اب پورا کشمیر ایک سمت میں دیکھ رہا ہے, اور کولڈ وار بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ جو انٹرنیشنلائز ہوا ہے مسئلہ, یہ یقیناً حل کی طرف جائے گا بزور بازو. روحانی علاج سے, ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے اس کا حل نہیں ملے گا, جائے گا, اور اس کو کشمیری خود لے کر جائیں گے, کیونکہ 90 لاکھ کشمیریوں کو بندوق کی نالی سے خاموش نہیں کروایا جا سکتا. ایسے ہی ہے بالکل. اچھا, سعودی عرب نے اسی کرائسس کے دوران بھارت میں سرمایہ کاری کر ہے, اس کے علاوہ UAE اور بحرین کو دیکھا جائے تو مودی کو اعزازات سے وہ نواز رہے ہیں. تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نسل, رنگ, مذہب, ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے جو اپنے مفادات ہیں اس میں معیشی مفادات, بزنس وغیرہ کو لے کے آگے ممالک چل رہے ہیں. دنیا ہمیشہ ایسے ہی رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو
فلسطین کے لوگوں سے کتنے عرصے سے ظلم ہوتا ہے، کتنے ملکوں نے تجارت بند کی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان میں جنگ ہوئی، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، 65 وار ہم نے لڑی، اس سے پہلے 48 ہوئی جس میں یہ کشمیر آزاد کروایا گیا، پھر 65 وار ہوئی، کسی عرب نے ہمارے ساتھ آ کر جنگ نہیں لڑی، پھر 71 وار لڑی، ہم دو ٹکڑے ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا، لیکن کسی عرب ملک نے ہمارے ساتھ آ کر ہمارا ساتھ نہیں دیا، پھر کارگل وار ہوئی، سیچن کی آکوپیشن ہوئی، کسی عرب ملک نے ہمارے ساتھ آ کر ہماری جنگ نہیں لڑی۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کشمیریوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے حصے کے انگار ہوتے ہیں انہیں خود سیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل، دنیا آ کے آپ کے لیے نہ کوئی جنگ لڑے گی، آپ نے اپنی آزادی اپنے زور بازو سے لینی ہے، اپنے ریزولو کے ساتھ لینی ہے، خود اپنی طاقت سے لینی ہے۔ ہاں، جب آپ طاقتور ہو کے ابھریں گے پھر دنیا آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار ہو جائے گی۔ تو ان عربز کو ایک طرف چھوڑ دیں، یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ حق میں نہیں ہے تو مخالف بھی نہیں ہے، لیٹ دیم اسٹے نیوٹرل، اگر وہ نیوٹرل ہیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو مسلم امہ سے ایک ذرا ہمدردی کی اس چیز کی امید تو ہوتی ہے، روحانی حد تک ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بالکل وہ مسلم ہیں اس لیے ظلم ہو رہا ہے۔ اگر وہ ہندو ہوتے تو آج میجورٹی ہندوؤں کی ان کے ساتھ یہ سلوک کبھی نہ کرتی۔ ایسے ہی ہے۔ تو اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ایمان کا تقاضا تو یہی تھا کہ تمام OIC کے